یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جسے سب لوگ ایک مثالی اور ایک نیک انسان مانتے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنا اچھا انسان آخر میں اتنا تنہا کیوں رہ گیا؟ آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کبھی کبھی ہماری سب سے بڑی خوبیاں ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہیں۔ چلیں اس کہانی کے مرکزی کردار فراز کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ گفتگو اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ کہانی کسی برے یا گناہگار انسان کی نہیں ہے، یہ ایک اچھے انسان کے بارے میں ہے، اور یہی بات اس سے زیادہ آپ کہیں کہ خطرناک اور غور طلب بناتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی فراز سے ضرور ملے ہوں گے، یا شاید کبھی کبھی ہم خود بھی انجانے میں فراز بن جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خود کو ہمیشہ صحیح سمجھنے کی ضد، جسے ہم اصول پرستی کا نام دیتے ہیں، وہ اندر ہی اندر ہمیں اور ہمارے رشتوں کو کیسے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بالکل، تو کہانی ہمیں فراز سے ملواتی ہے۔ اس کی شخصیت میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ نمازوں کا پابند، حرام سے دور، زبان پاکیزہ، لباس سادہ، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ لیکن کہانی کا اصل نقطہ یہ نہیں کہ وہ کتنا نیک تھا، بلکہ یہ کہ اسے اس بات پر یقین کامل تھا کہ بھئی میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت ہی باریک سا فرق ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اسے نفسیات میں روحانی تکبر یا ورچوس پرائیڈ کہتے ہیں۔ یہ عام غرور سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ نیکی کے لبادے میں چھپا ہوتا ہے۔ انسان خود کو مغرور نہیں سمجھتا، وہ خود کو شکر گزار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں دوسروں جیسا نہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کہانی میں اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ فراز جب مسجد میں درس دے کر گھر لوٹتا تو اس کے دل میں ایک بہت ہی دھیمی سی آواز آتی تھی، اللہ کا شکر ہے میں ویسا نہیں ہوں جیسے باقی لوگ ہیں۔ اور کہانی نویس لکھتا ہے کہ وہ آواز اتنی ہلکی، اتنی معصوم تھی کہ فراز نے کبھی اسے غرور کا نام ہی نہیں دیا، وہ اسے خالصتاً شکر گزاری سمجھتا رہا۔ لیکن کیا یہ واقعی شکر گزاری تھی؟ یہیں پر تو سارا کھیل ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، شکر گزاری اور خود پسندی کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی ہوتی ہے۔ شکر گزاری کا احساس آپ کو عاجز بناتا ہے، جبکہ خود پسندی آپ کو دوسروں سے ممتاز اور برتر محسوس کرواتی ہے۔ فراز کی وہ دھیمی آواز دراصل اس کی ذات کے گرد ایک دیوار کھڑی کر رہی تھی۔ وہ غیر محسوس طریقے سے خود کو ایک معیار بنا رہا تھا، اور پھر دنیا کے ہر شخص کو اسی معیار پر پرکھنے لگا تھا۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے نا، تو اس کا پہلا شکار ہمیشہ اس کے سب سے قریبی رشتے بنتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی بیوی زینب، جو ایک خاموش طبیعت اور کم گو خاتون تھیں، اس سختی کا سب سے پہلا نشانہ بنی۔ کہانی میں ذکر ہے کہ جب بھی زینب سے کوئی چھوٹی سی بھول چوک ہو جاتی، جیسے لہجے میں تھوڑی تلخی آ گئی یا کوئی کام وقت پر نہ ہوا، تو فراز کا فوری رد عمل ہوتا تھا۔ نماز پڑھنے والی عورت کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا اصلاح کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں؟ ہو سکتا ہے فراز اپنی ذمہ داری ہی پوری کر رہا ہو، بس اس کا طریقہ غلط ہو۔ لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میرے خیال میں کہانی اسی کا جواب دیتی ہے۔ مسئلہ اصلاح کرنے میں نہیں، بلکہ اصلاح کے پیچھے چھپی نیت اور انداز میں ہے۔ فراز کا مقصد زینب کی مدد کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے یہ احساس دلانا تھا کہ وہ اخلاقی طور پر اس سے کمتر ہے۔ وہ ایک شوہر کے طور پر نہیں، بلکہ ایک جج کے طور پر بات کر رہا تھا جو ہر وقت فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کی جگہ اصولوں اور ضابطوں نے لے لی تھیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ وہ رشتہ برابری کا نہیں رہا تھا، وہ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ بن گیا تھا، جہاں استاد ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ زینب کی خاموشی اس کی رضامندی نہیں تھی، بلکہ وہ اس بڑھتے ہوئے فاصلے کا ثبوت تھی جو فراز کی مسلسل تنقید کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ وہ نیکی کے پیمانے سے رشتے کو ناپ رہا تھا، انسانی جذبات کی گرمی اور نزاکت سے نہیں۔ اور یہ رویہ صرف اس کے گھر تک محدود نہیں رہا۔ جی، یہ کہانی کا ایک بہت ہی آپ کہیں کہ چبھنے والا واقعہ مسجد کے باہر پیش آتا ہے۔ ایک نوجوان جو حلیے سے کوئی خاص دیندار نہیں لگتا تھا، جھجکتے ہوئے فراز کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور اس نے کہا، بھائی میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو کسی کا بھی دل نرم پڑ جائے کہ کوئی ہدایت مانگنے آیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔
ایک شخص آپ کے پاس اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے مدد مانگنے آیا ہے۔ یہاں آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اسے شفقت سے گلے لگا لیں یا پھر اپنی برتری کے احساس کو مزید مضبوط کریں۔ اور فراز نے دوسرا راستہ چنا۔ اس نے نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید اس کے جینز اور ٹی شرٹ کو پرکھا، اور پھر بہت سخت لہجے میں کہا، پہلے اپنی نیت ٹھیک کرو، پھر مسجد آنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نوجوان پلٹا اور پھر کبھی مسجد کے آس پاس بھی نظر نہیں آیا۔ کہانی کا جملہ دل پر لگتا ہے۔ فراز نے اسے اپنی فتح سمجھا، حالانکہ وہ ایک دل ہار گیا تھا۔ یہ المیہ ہے۔ یہاں اصول پرستی ہمدردی پر غالب آ گئی۔ ہدایت دینے اور دھٹکارنے میں صرف لہجے اور الفاظ کا فرق ہوتا ہے نا۔ فراز کا مقصد شاید برا نہ ہو، وہ شاید سوچ رہا ہو کہ بھائی نیت سب سے اہم ہے، لیکن اس کے انداز نے ایک پیاسے کو پانی کے کنویں سے ہی دور بھگا دیا۔ یہ وہ نیکی کی سختی ہے جو نیکی کے نام پر دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ رویہ بہت عام ہے، جہاں لوگ اصلاح کے نام پر دوسروں کی سرعام تذلیل کرتے ہیں اور اسے اپنی دینداری کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ اور اس مسلسل سختی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بھیڑ میں تنہائی۔ وقت گزرتا گیا، فراز کا احترام تو سب کرتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، لیکن کوئی ان کے پاس بیٹھتا نہیں تھا۔ کسی نے کبھی آ کے ان سے اپنے دل کا حال بیان نہیں کیا، کوئی ذاتی مشورہ نہیں مانگا۔ لوگ ان سے ایک فاصلہ رکھنے لگے۔ اور یہاں انسان کا دماغ ایک بہت دلچسپ کھیل کھیلتا ہے۔ جب حقیقت تکلیف دہ ہو تو ہم اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ماہرین اسے پروجیکشن کہتے ہیں، یعنی اپنی کمی کا الزام دوسروں پر ڈال دینا۔ فراز کے لیے یہ ماننا کہ لوگ مجھ سے میری سختی کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں بہت تکلیف دیتا۔ اس سے اس کی کامل نیک انسان والی شبیہ ٹوٹ جاتی۔ لہٰذا اس نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ لوگ ہی گنہگار ہیں، وہ حق بات سے بھاگتے ہیں۔ یہ تو خود فریبی کی انتہا ہے، اور یہ تنہائی اس کے اپنے گھر میں سب سے زیادہ واضح تھی۔ کہانی کے ایک منظر میں ایک رات زینب چپکے رو رہی تھی۔ فراز کی نظر پڑی تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، اس نے فوراً ایک اور فتویٰ جاری کیا۔ یہ آنسو عبادت کو کمزور کر دیتے ہیں، یعنی اس نے زینب کے دکھ کو بھی نیکی اور بدی کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا۔ اس نے زینب کے جذبات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اس کے لیے زینب کا دکھ ایک مسئلہ تھا جسے مذہبی اصول سے حل کرنا تھا، نہ کہ ایک تکلیف جسے ہمدردی اور محبت سے سمجھنا تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نہیں، ان کا روحانی نقصان دیکھ رہا تھا۔ اور اسی لمحے زینب نے وہ کیا جو اس نے شاید پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر براہ راست فراز کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جو ان کے پورے رشتے کا خلاصہ تھا۔ آپ کبھی مجھ سے انسان بن کر بات کیوں نہیں کرتے؟ یا تو شوہر ہوتے ہیں یا واز؟ کیا زبردست بات کہی! اس نے رشتے کی اصل بیماری کی تشخیص کر دی۔ یہ کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ زینب نے ایک بنیادی انسانی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ مجھے ایک پارٹنر چاہیے، ایک ہمدرد چاہیے، نہ کہ ایک 24 گھنٹے کا مبلغ۔ لیکن فراز کی حالت یہ تھی کہ کہانی کا الفاظ ہیں، یہ جملہ فراز کے کان سے ٹکرا کر رہ گیا، دل تک نہیں پہنچا۔ اس کے دل کے دروازے پر نیکی کے اتنے پہرے تھے کہ کسی انسانی جذبے کا اندر جانا ناممکن ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ دوری ناقابل واپسی ہو گئی۔ زینب بیمار پڑ گئی۔ فراز نے سب کچھ کیا، دعائیں، صدقے، علاج، لیکن شاید زینب جسم سے پہلے روح سے مر چکی تھی۔ اپنے آخری وقت میں اس نے فراز سے کہا، میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بہت اکیلی رہی ہوں۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے تنہا رہنا، شاید اس سے بڑی کوئی تنہائی نہیں۔ یہ ایک بہت بھاری اعتراف ہے۔ یہ صرف ایک شکایت نہیں بلکہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرا خیال نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ آپ نے مجھے جذباتی طور پر تنہا چھوڑ دیا۔ فراز کا آخری جواب بھی اس کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ اس نے مرتی ہوئی بیوی کو تسلی دینے کے بجائے ایک اور نصیحت کی، اکیلا پن اللہ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی اس نے زینب کی زندگی بھر کی تنہائی کا الزام بھی اسی پر ڈال دیا۔ اس کے بعد زینب بس مسکرائیں، اور وہ اس کی آخری مسکراہٹ تھی۔ وہ چلی گئیں۔ زینب کی موت کے بعد بھی فراز کی زندگی کا معمول نہیں بدلا۔ مسجد، درس، لوگوں کی تعریفیں، سب کچھ ویسا ہی چلتا رہا۔ ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں آیا، لیکن اندر ہی اندر اس خالی گھر کی خاموشی اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ جی، اور ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی روح سے پہلا حقیقی سوال نکلا۔
وہ سوال جو اس نے آج تک خود سے پوچھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اگر میں اتنا ہی ٹھیک تھا، اتنا ہی نیک تھا، تو سب مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ میری بیوی تنہا کیوں مر گئی؟ کہانی کہتی ہے کہ یہ سوال پہلی بار اس کے دماغ سے نہیں، اس کے دل سے آیا تھا۔ یہ خودشناسی کا وہ لمحہ ہے جب انسان کا بنایا ہوا دفاعی نظام ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن حقیقی تبدیلی ہمیشہ اسی ٹوٹ پھوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مسئلہ آپ میں ہو سکتا ہے، تب تک کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اور اس کے دل نے اسے وہ جواب دیا جو اس کہانی کا مرکزی پیغام ہے، کیونکہ تم نیک تھے مگر نرم نہیں تھے۔ صرف 2 الفاظ کا فرق، نیک اور نرم، لیکن ان میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ وہ نکتہ تھا جو فراز کو پوری زندگی سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا گہری بات ہے! نیکی اکثر اصولوں، قوانین اور ضابطوں کا نام ہے۔ آپ اصولوں پر سختی سے عمل کر کے نیک کہلوا سکتے ہیں، لیکن نرمی کا تعلق دل سے ہے۔ اس کا تعلق ہمدردی، درگزر اور دوسرے انسان کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنے سے ہے۔ نیکی آپ کو قابل احترام بنا سکتی ہے، لیکن نرمی آپ کو قابل محبت بناتی ہے۔ فراز قابل احترام تھا، لیکن کوئی اس سے محبت نہیں کر پایا، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیوی بھی نہیں۔ اس احساس نے فراز کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس نے جو قدم اٹھایا وہ بہت اہم تھا۔ اس دن جب وہ درس دینے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے موضوع شروع کرنے سے پہلے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میری باتوں سے، میرے لہجے سے، میری سختی سے کسی کا دل ٹوٹا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اپنی کامل شخصیت کے بت کو خود توڑنا اور ان سب لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جو آپ کو ایک مثال سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے۔ یہ شکست نہیں، یہ حقیقی فتح ہے۔ لوگوں کا رد عمل بھی حیران کن تھا۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، کچھ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ایک سخت واعظ کو نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو دیکھ رہے تھے۔ اور کہانی کا اختتام اس خوبصورت جملے پر ہوتا ہے، فراز بدلا نہیں، فراز ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد ہی کچھ لوگ جڑتے ہیں۔ ٹوٹنے اور جڑنے کا یہ فلسفہ بہت گہرا ہے۔ تکبر اور خود پسندی انسان کے گرد ایک سخت خول چڑھا دیتی ہے جو اسے دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ جب یہ خول ٹوٹتا ہے تو انسان کمزور اور غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہی کمزوری اسے دوسرے انسانوں کے ساتھ حقیقی سطح پر جوڑتی ہے۔ وہ اب ایک مجسمہ نہیں بلکہ گوشت پوست کا انسان بن جاتا ہے جس سے دوسرے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہانی صرف فراز کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کہانی ہو سکتی ہے۔ یہ ان تمام اچھے لوگوں کی کہانی ہے جو اپنی نیکی، اپنے علم یا اپنے اصولوں میں اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، اور جیسا کہ کہانی کا آخری جملہ ہمیں خبردار کرتا ہے، اور ٹھہر جانا کبھی کبھی سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کا اطلاق صرف مذہبی لوگوں پر نہیں ہوتا۔ یہ اس دفتر کے باس کی کہانی بھی ہے جو اپنے اصولوں میں اتنا سخت ہے کہ کوئی ملازم اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ ان والدین کی کہانی بھی ہے جو اپنی پرورش کے طریقوں کو اتنا درست سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کے دل کی آواز ہی نہیں سن پاتے۔ جب بھی ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں، ہم انجانے میں فراز بننے کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس گفتگو کا اختتام ایک خیال پر کرنا چاہوں گی۔ کہانی کا ایک جملہ تھا کہ چبھنے والی بات اکثر شفا کی طرف پہلا قدم ہوتی ہے۔ زینب کا وہ جملہ فراز کے لیے ایک چبھنے والی سچائی تھی جسے سننے میں اسے برسوں لگ گئے۔ تو ایک خیال جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سی چبھنے والی سچائیاں ہیں جو ہمارے اپنے لوگ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنہیں اگر ہم سننے کی ہمت کر لیں تو وہ شاید ہماری اپنی تنہائیوں کا علاج بن سکتی ہیں۔